الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، بہت سی دعائیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج آپ کے سامنے دعا پیش کی جائے گی نکاح اور شادی کے متعلق۔ نکاح اور شادی یہ بھی انسانی زندگی کے لوازم میں سے ہے اور ایک طرح کی عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ خوشی میں مست ہو کر خدا فراموشی کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، شریعت کے احکام کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نکاح اور شادی کے موقع پر بھی ایسی تعلیم دی ہے کہ اس کی یہ خوشی خدا پرستی کے رنگ میں رکھ جائے اور اس کا یقین ہو جائے کہ اس موقع پر اگر کوئی خیر ملنے والی ہے تو وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم کسی شر سے بچنا چاہیں تو وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح اور شادی کے متعلق بھی ہمیں دعا بتلائی۔ چنانچہ اس سلسلے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تزوج احدکم امرأة او اشترى خادما، جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے یا کوئی غلام خادم خریدے تو اللہ کے حضور یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ دعا کے الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ، جس کا مطلب ہے، اے اللہ، اس میں اور اس کی فطرت میں جو تو نے خیر اور بھلائی رکھی ہے اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس میں اور اس کی فطرت میں جو تو نے شر اور برائی رکھی ہے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس لیے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو نکاح کے موقع پر یا نکاح سے فارغ ہو کر یہ دعا کر لے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ انشاءاللہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بہتر فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور ان کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب ہماری کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو جس کا نکاح ہوا ہے تو اس کو کن الفاظ میں دعائیں دینی چاہیے اور اس کو کس طرح مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ ہم نکاحوں میں، شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، ہمارے کسی عزیز کی، رشتہ دار کی، بھائی کی، دوست کی شادی ہوتی ہے، اس کے نکاح ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس کو دعا دیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دعا دینے کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے والے آدمی کو ان الفاظ کے ذریعے دعا دیتے تھے اور مبارکباد دیا کرتے تھے، بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مبارک فرمائے، تم پر برکتیں نازل کرے اور تم دونوں یعنی میاں بیوی کو خیر اور بھلائی پر جوڑے رکھے، یعنی دنیا اور آخرت کی ہر چیز اور بھلائی کے معاملے میں تم دونوں کے درمیان آپس میں اتفاق رہے، آپس میں محبت رہے اور شیطان کوئی فتنہ انگیزی نہ کر سکے، تمہارے درمیان کسی قسم کی عداوت اور دشمنی پیدا نہ کر سکے۔ اس لیے دونوں دعا یاد کر لیں، جب کسی کی شادی ہو دعا کرے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اور جب ہم کسی شادی شدہ جوڑے سے ملاقات کریں، لڑکے سے، اپنے دوست سے، تو اس کو دعا دیں، بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔